بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر و غرور کی گمراہیاں اور تباہ کاریاں انسانی زندگی کے آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی موجود رہی ہیں۔ دنیا میں صرف مذہب اسلام ہی واحد مذہب ہے جو اس گناہ عظیم سے بچنے کا راستہ بتاتا ہے، اور وہ راستہ اللہ کی فرما برداری کا راستہ ہے۔ آج کل دنیا میں جو فسادات جاری ہو رہے ہیں، تکبر اور بے جا احساس برتری اس کی خاص وجہ ہے، اور اسلامی تعلیمات کی طرف واپسی و عمل ہی اس کا واحد علاج ہے۔ تکبر میں مبتلا شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت و انعام کو اپنا ذاتی کمال و وصف یعنی اپنی ذاتی خوبی سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں ابلیس یعنی شیطان کا قصہ بار بار ذکر ہوا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ ظاہر ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہ تھا، لیکن اس نے اسی کو وجہ افتخار یعنی گھمنڈ کی وجہ بنا لیا، جس سے مغلوب ہو کر اللہ کے حکم سے سرتابی یعنی سرکشی و نافرمانی کر بیٹھا اور بندگی کے حق کو ادا نہ کر سکا۔ گھمنڈی لوگ اپنی خواہشات کو اپنا آلہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم جہاں اپنی مرضی کا ہوتا ہے تو اسے مان لیتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے وہاں یار لوگ محض اپنی خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں۔ آخرت سے غفلت، تکبر و غرور و گھمنڈ پیدا ہونے کی ایک خاص وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کو کوئی تکبر کرنے والا پسند نہیں، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا چہرہ کج نہ کر، یعنی گال پھلا کر یا گردن ٹیڑھی کر کے بات نہ کر، اور زمین میں اتراتا ہوا نہ چل، بے شک اللہ تعالیٰ کو کوئی تکبر کرنے والا پسند نہیں۔ تکبر کی چال خراب ہے، اندرونی عظمت و کمال پر اکڑنا فخر ہے، غرور ہے۔ جیسے نمبر 1 علم، نمبر 2 حسن، نمبر 3 خوش آوازی، نمبر 4 حسب و نسب، اور نمبر 5 واعظ کہنا۔ بیرونی عظمت پر اکڑنا اختال ہے، جیسے مال و جائیداد و لشکر، نوکر چاکر وغیرہ۔ اللہ کے بندے نہ ذاتی کمال پر اترانا، نہ بیرونی فضائل پر اترانا، کیونکہ یہ چیزیں تیری اپنی نہیں ہیں، رب تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ وہ جب چاہے لے لے، اس لیے تکبر نہ کر اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھ۔ جب لوگ تجھ سے ہم کلام ہوں تو ان سے منہ نہ پھیر لے، یا گال پھلا کر یا گردن گھما کر بات نہ کر۔ سعر ایک بیماری ہے جو اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے،
جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے، یہاں بطور تکبر و غرور منہ پھیر لینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جو لوگ عظمت و بڑائی، منہ بسورنے اور تیوری چڑھائے رکھتے ہیں، وہ تکبر و غرور میں بھرے ہوئے رہتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کو ایک بیماری بتایا گیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر خزائن العرفان جلد اول۔ تکبر و غرور اور گھمنڈ نہ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ تکبر نہیں کرتے انہی کو قرآن کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سورہ سجدہ ہے، آیت نمبر 51 ہے۔ پس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید یعنی تعریف اور حمد و ثنا کرنے لگتے ہیں، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر ہے کیا چیز؟ اس کی وضاحت مسلم شریف کی ایک حدیث سے مبارکہ سے بخوبی واضح ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس پر ایک شخص نے پوچھا کہ آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صاحب جمال و کمال ہے اور جمال و کمال کو پسند فرماتا ہے۔ بلکہ تکبر کے معنی ہیں اللہ کے حق کو ادا نہ کرنا، اس کے حکم سے سرتابی خلاف ورزی کرنا اور خدا کے بندوں کو حقیر جاننا۔ تو جو لباس بندے نے پہنا ہوا ہے وہ پہن کے بندہ دل میں یہ خیال کر رہا ہے کہ میرے جیسے کسی نے نہیں پہنے، میں نے سب سے قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، سب سے خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے۔ دوسروں کے لباس کو حقیر اور کم تر سمجھے تو یہ تکبر ہوگا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی فرما بردار ہے۔ عظیم کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے یعنی ایٹم اور اس کے ذرات تک سبھی اللہ واحد کے بتائے ہوئے راستے پر اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ سجدہ ہے، آیت نمبر 5، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر امر کی تدبیر کرتا ہے۔ انسان کے بدن کا ذرہ ذرہ، ہر خلیہ اور ایٹم بھی براہ راست اسی اللہ رب العزت کی ہدایت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ آسمان و زمین کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ تکبر اور اس کی گمراہی۔ ابلیس اسی نسلی برتری میں مبتلا تھا، اسی احساس برتری کی وجہ سے وہ قصداً اپنے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر بیٹھا اور گمراہی و دلالت کے عمیق گڑھے میں گرتا چلا گیا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو حق تعالیٰ نے فرمایا، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 12 اور 13، اللہ نے فرمایا، تو سجدہ نہیں کرتا، تجھے اس سے کس نے روکا ہے کہ میں حکم دے چکا ہوں؟ کہنے لگا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ حق تعالیٰ نے کہا، تو یہاں سے نکل جا، تجھ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو تکبر کرے، تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا ہے۔
اس پھٹکار کے بعد بھی ابلیس نے نسلی تعصب ترک نہیں کیا۔ تکبر کی گمراہیوں میں وہ اور اس کے چیلے پڑے ہوئے ہیں۔ مذہب اسلام اور سرور کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر عمل پیرا ہو کر ہی تکبر سے بچنے کا واحد راستہ ہے اور واحد علاج ہے۔ تکبر کے اسباب۔ علماء اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تکبر کے بہت سارے اسباب ہیں۔ نمبر 1، تکبر کا پہلا سبب علم ہے۔ بہت ہی کم علماء ہیں جو تکبر سے خالی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہے، علم کی آفت تکبر ہے۔ تکبر علم کی آفت ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جس علم سے تکبر پیدا ہو وہ علم جہل سے یعنی جہالت سے بھی بدتر ہے، کیونکہ حقیقی علم وہ ہے جتنا بڑھے گا خوف الہی اتنا ہی بڑھے گا، کیونکہ ارشاد ربانی ہے، سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 27 ہے، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ بندوں سے مراد ساری مخلوق و انسان ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء دین بہت مرتبے والے ہیں کہ رب العزت نے اپنی خشیت و خوف ان میں منحصر فرمایا، تو جسے بھی خوف خدا نصیب ہوگا وہ سچے عالموں کے ذریعے، مگر مراد علم والوں سے وہ ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں، جن کے عقائد و اعمال درست ہوں۔ نمبر 2، تکبر کا دوسرا بڑا سبب زہد و تقوی، عبادت و پرہیزگاری میں پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک بیان فرماتا ہے، سورہ مومن ہے، آیت نمبر 40 ہے، جو لوگ میری عبادت پر تکبر کرتے ہیں وہ بہت ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔